سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ کالنجر کا راجہ نندا ایک روز اپنے راج محل میں اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ بیٹھا جنگی امور پر مشورہ کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے خبریں پہنچ چکی تھیں کہ سلطان محمود غزنوی نے گوالیار کے راجہ ارجن کو بدترین شکست دی ہے اور راجہ ارجن نے سلطان محمود کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کر لی ہے، اور اسے اس کے مخبروں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سلطان محمود غزنوی اس وقت کالنجر اور گوالیار کی سرحدوں کے قریب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر کے اپنے لشکر کو سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا لشکر کالنجر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی شروع کرے گا۔ ایسے میں راجہ نندا کے محافظ دستوں کا سالار اس کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا اور راجہ نندا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، ہندوستان کے مختلف راجاؤں کا ایک وفد جو 5-6 افراد پر مشتمل ہے، وہ ایک انتہائی اہم کام کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ راجہ نندا پر پہلے ہی سلطان محمود غزنوی کا خوف اور اس کی وحشت سوار تھی، اس لیے کہ وہ اس سے پہلے کئی بار سلطان کے لشکر کا سامنا کر چکا تھا اور ہر بار سلطان کے ہاتھوں اسے ہزیمت و شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب جو ہندوستان کے مختلف راجاؤں کے وفد کے آنے کی اطلاع اسے دی گئی تو اسے خود تجسس اور کسی قدر سکون ہوا، لہٰذا اس نے فوراً ان افراد کو اندر بھیجنے کے لیے کہا۔ چنانچہ ہندوستان کے مختلف راجاؤں کا وفد جو 6 افراد پر مشتمل تھا اس کمرے میں داخل ہوا۔ راجہ نندا اور اس کے سالاروں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر شاندار انداز میں ان کا استقبال کیا۔ راجہ نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا، پھر انتہائی شائستگی میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محافظ دستوں کے سالار نے مجھے بتایا ہے کہ آپ لوگ ہندوستان کے مختلف راجاؤں سے تعلق رکھتے ہیں اور کسی اہم کام کے سلسلہ میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، کہیں کیا معاملہ ہے؟ اس پر ان میں سے ایک سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہنے لگا، راجہ، آپ کو صحیح بتایا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک مقام پر مسلمانوں کے سلطان محمود غزنوی کو شکست سے دوچار کیا جائے تاکہ آنے والے دور میں وہ اپنے آپ کو غزنی تک ہی محدود رکھے، ہندوستان میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے راجہ نندا کہنے لگا، میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ طاقت کہاں سے لائی جائے جس کے ذریعے سلطان محمود غزنوی کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا جائے۔ اب آپ لوگوں کی آمد سے پہلے میں اپنے سالاروں کے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے مخبر یہ خبریں لے کر آئے ہیں کہ گوالیار کے راجہ ارجن کو سلطان محمود کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس نے سلطان کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرنے کے ساتھ سلطان کو تاوان بھی ادا کیا ہے، اور اب وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہماری طرف بڑھے گا۔ اس پر آنے والے وفد کا وہ شخص پھر بول اٹھا، آپ یہی چاہتے ہیں کہ آپ کی طاقت بالکل محفوظ رہے اور مسلمانوں کا سلطان آپ کی طرف بڑھنے ہی نہ پائے۔ اس پر راجہ نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، پر یہ کیسے اور کس طرح ہوگا؟ پھر وہی شخص کہنے لگا، راجہ، پہلے میں آپ پر یہ انکشاف کر دوں کہ ہم لوگ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، سمجھیں کہ ہمارے پیچھے ایک اور بڑا لشکر ہے۔ ہمارا تعلق ان راجاؤں سے ہے جو ابھی تک سلطان محمود غزنوی کے حملے سے بچے ہوئے ہیں۔ ان راجاؤں میں بٹھنڈا کا راجہ پریم دیو، ہلواڑا کا راجہ جس کا نام بھی پریم دیو ہی ہے، ڈیرا دون کا راجہ رام دیو، سونی پت کا راجہ دیپال، ہری ہسوانی کا راجہ چند بورپن، بندیل کھنڈ کا راجہ چندن رائے، سرسو کھنڈ کا راجہ بھیم پال، یوں جانو ہم سب ان راجاؤں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب میں آپ پر یہ انکشاف کروں کہ ان سارے راجاؤں کا ایک متحدہ لشکر اس وقت آپ کی مدد کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہے۔ راجہ، ہم پر آپ انکشاف کریں کہ مسلمانوں کا سلطان اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ دریا سندھ کے کنارے پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، جبکہ جن راجاؤں کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ان کا لشکر اس وقت بھرت پور کے مقام پر گھنے جنگلوں کے اندر قیام کیے ہوئے ہے۔ ادھر آتے ہوئے ہم مسلمانوں کے سلطان کے لشکر کا بھی جائزہ لے چکے ہیں، اور متحدہ راجاؤں کا لشکر سلطان کے لشکر سے کم از کم 3 گنا بڑا ہوگا۔ اس لشکر میں راجہ بذات خود تو شامل نہیں ہیں، لیکن سب راجاؤں کے سپہ سالار موجود ہیں، اور اس متحدہ لشکر کے سالار اعلیٰ بندیل کھنڈ کے راجہ چندن رائے کے سالارے کو مقرر کیا گیا ہے، جو ایک بہترین تیغزن ہونے کے ساتھ جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا ہے۔ اب جو کچھ انہوں نے ہمیں بتا کر بھیجا ہے اس کے مطابق متحدہ لشکر کے جاسوس سلطان کے لشکر پر نگاہ رکھیں گے۔ جس روز سلطان نے دریا سندھ کے کنارے سے کوچ کر کے کالنجر کی طرف آنا ہوگا، اس سے 2 روز پہلے متحدہ راجاؤں کا لشکر بھرت پور سے کوچ کرے گا اور دریائے جمنا کے کنارے بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے گا جہاں دریا کین دریا جمنا پر گرتا ہے۔
پھر وہ لشکر اپنا رخ بدلے گا، دریا کین کے کنارے کنارے بانڈا پہنچے گا اور تھوڑا سا آگے جا کر اپنا پڑاؤ کر لے گا۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا سلطان دریا جمنا کے کنارے کنارے ادھر نہیں آئے گا، بلکہ وہ دریا سندھ، دریا بٹوا اور دریا کین کو عبور کرنے کے بعد ادھر رخ کرے گا۔ جس جگہ وہ دریا کین کو عبور کرے گا، بالکل اس کے سامنے متحدہ راجاؤں کا وہ لشکر پڑاؤ کرے گا اور سلطان محمود غزنوی سے ٹکرائے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہوا، دم لیا۔ پھر راجہ نندا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ پھر کہہ رہا تھا، راجا، جہاں تک آپ کا تعلق ہے تو آپ اپنے لشکر کے ساتھ بالکل اپنے مرکزی شہر کالنجر میں محصور اور محفوظ رہیں گے۔ مسلمانوں کے سلطان محمود کو یہی تاثر دیا جائے گا کہ کالنجر کا راجہ مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سامنے نہیں آیا۔ یہ ہندوستان کی دوسری قوتوں کا ایک متحدہ لشکر ہے جو سلطان محمود سے انتقام لینے کے لیے امڑ آیا ہے۔ محمود غزنوی کے آنے سے پہلے پہلے ان علاقوں میں یہ خبر بھی عام کر دی جائے گی کہ جو لشکر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا ہے، اس کا تعلق کنوج، متھرا، مہابند اور ان علاقوں سے ہے جن علاقوں کو سلطان محمود غزنوی نے شکست دی ہے۔ شکست کے بعد ان علاقوں کے شکست خوردہ لشکری بھاگ بھاگ کر ایک جگہ جمع ہوتے رہے ہیں اور اب انہوں نے ایک متحدہ قوت بنا لی ہے، اور وہی ایک متحدہ قوت کی صورت میں اب سلطان محمود سے ٹکرا کر اپنی گزشتہ شکستوں کا انتقام لینے پر تل گئے ہیں۔ راجا، ہمیں 100% یقین ہے کہ دریا کین کے کنارے ہم مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جب ایسا ہوگا تو مسلمانوں کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اس لیے کہ ان کی اکثریت تو ہمارے لشکریوں کی تلواروں کا لقمہ بن جائے گی، اور جو شکست اٹھا کر بھاگیں گے وہ اپنی پشت پر دریا کین میں ڈوب مریں گے۔ اس طرح ان میں سے کسی کو واپس جانا نصیب نہ ہوگا اور ہم سلطان محمود غزنوی سے اپنی گزشتہ شکستوں اور ناکامیوں کا انتقام بھی لے لیں گے، اور آنے والے دور میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کو اس کی یلغار، یورش اور ترکتاز سے محفوظ بھی کر دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا تب کالنجر کا راجہ نندا بے پناہ خوشی اور طمانینت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، جو منصوبہ بندی تم لوگوں نے بنائی ہے یہ ہے تو بڑی عمدہ، اور اس میں سب سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ اس میں میرا نام ہی نہیں آئے گا، بلکہ تاریخ کی آنکھ یہ دیکھے گی کہ کالنجر کے راجہ کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی اور چند غیر معروف قوتوں نے ہی سلطان محمود غزنوی کو شکست دے کر مار بگایا۔ اگر تم لوگ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہارے سالاروں ہی کو نہیں، لشکریوں کو بھی ان گنت تحائف سے نواز کر رکھ دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص جب خاموش ہوا تب ان میں سے جو بٹھنڈا کے راجہ پریم دیو کی نمائندگی کر رہا تھا وہ کالنجر کے راجہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، راجہ، اس کے علاوہ ہم نے ایک اور اچھی اور عمدہ منصوبہ بندی کی ہے۔ وہ کون سی؟ غور سے بٹھنڈا کے راجہ کے نمائندے کی طرف دیکھتے ہوئے نندا نے پوچھ لیا تھا۔ اس پر نمائندے نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، راجہ، گزشتہ جنگوں کے دوران کچھ انفرادی مقابلے ہوتے رہے ہیں۔ یہ انفرادی مقابلے ہندوستان کے تیغزنوں اور سلطان محمود غزنوی کے ایک سالار عبداللہ کراتگین کے درمیان ہوئے ہیں۔ جب کبھی بھی ہمارا یا دوسرے راجاؤں کا ٹکراؤ مسلمانوں کے سلطان کے لشکر سے ہوتا رہا تو پہلے انفرادی جنگوں کی ابتدا ہوتی رہی۔ ان انفرادی جنگوں میں ہمارے بہت سے سورما مارے گئے اور انہی سورماؤں کا انتقام لینے کا بھی ہم نے ایک اپائے کیا ہے۔ جو سورما انفرادی مقابلے میں سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں مارے گئے، ان میں لاہور کے راجہ کا ایک عمدہ سالار کوی راج، بٹھنڈا کے راجہ کا بڑا بیٹا راج کنور، وحشی اور خونخوار کھکروں کا سالار اعلیٰ نندی وردھن اور کچھ اور بھی سورما ہیں جو اس عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس کے علاوہ اسی عبداللہ کراتگین نے بٹھنڈا کے راجہ کے دوسرے بیٹے گووند راج کو بھی موت کے گھاٹ اتارا۔ اصل میں ہمارا یہ نقصان اس وجہ سے ہوتا رہا کہ ہم ایک کے بعد دوسرا سرما انفرادی مقابلے کے لیے اس لیے اتارتے ہیں کہ عبداللہ کراتگین کا سر قلم کریں، لیکن وہ ایسا وحشی قسم کا تیغزن ہے کہ ہمارا کوئی بھی تیغزن اس کے مقابلہ پر کامیاب اور کامران نہ ہوا۔ اے راجہ، ہم نے ایک ایسی منصوبہ بندی کی ہے جس کے تحت مسلمانوں کے اس سالار کا ہر صورت میں خاتمہ ہو کر رہے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد بٹھنڈا کے راجہ کا وہ نمائندہ جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کسی قدر تجسس بھرے انداز میں راجہ نندا نے پوچھ لیا، اب تم لوگوں نے محمود غزنوی کے اس سالار کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی ہے؟ اس پر بٹھنڈا کا وہ نمائندہ ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بول اٹھا، بات یہ ہے کہ ہمارے راجہ پریم دیو کے دو راجکمار کنور اور گووند راج مسلمانوں کے بادشاہ کے اس سالار عبداللہ کراتگین کے ہاتھوں مارے گئے۔ اب ہمارا راجہ ہر صورت میں عبداللہ کراتگین سے انتقام لینے کے لیے اس کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے بڑے بڑے تیغزنوں کو اس کے ساتھ انفرادی مقابلہ کرنے کے لیے اتارا گیا تاکہ اس کی گردن کاٹ دیں، لیکن تیغزنی میں کوئی اسے زیر نہیں کر سکا۔ بٹھنڈا کے راجہ کے دونوں راجکماروں کے قتل کے علاوہ لاہور کے راجہ کے سالار کوی راج کا انتقام لینے کے لیے ایک اور عمدہ سالار مہانندن کو بھی اتارا گیا تھا۔
لیکن وہ بھی اس عبداللہ کراتگین کی تلوار کا شکار بن گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ کھکروں کا سالار، جو ناقابل تذکیر خیال کیا جاتا تھا اور جس کے متعلق کھکروں ہی نہیں بلکہ آس پاس کے جاننے والوں کو پکا پختہ یقین تھا کہ نندی وردھن کا دیغزن میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کہ سلطان محمود کے اس سالار نے نندی وردھن کو بھی لمحوں کے اندر اپنے سامنے زیر کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا اب ہمارے راجہ پریم دیو کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ تیغزنی میں تو کوئی سورما عبداللہ کراتگین کو زیر کر کے اس کی گردن نہیں کاٹتا، لہٰذا ایک چال، ایک فریب سے کام لیتے ہوئے اس عبداللہ کراتگین کی گردن کاٹی جائے، اور جو طریقہ کار یا یہ کہہ لیں کہ جو سیاست اور فریب ہمارا راجہ پریم دیو استعمال کرنا چاہتا ہے اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، ناکامی دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی۔